آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 6 سے ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ اگر یہ قیامت تک بھی ان بتوں کو پکارتے رہیں تو وہ بت جواب نہیں دے سکتے اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان بتوں کی بے بسی کا عالم ہے، بے جان ہیں، جمادات ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان بتوں کو ان کافروں کے سامنے لائے گا اور ان بتوں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ یہ پتھر، یہ درخت، یہ حجر جنہیں یہ پوج رہے ہیں، یہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو کتنی حسرت ہوگی کہ دنیا میں یہ جسے پوجتے رہے، اپنا معبود سمجھتے رہے اور یہ عقیدہ رکھتے رہے کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ بت خود کھڑے ہو کر ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یا رب، ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں پوجیں، بلکہ یہ اپنی خواہش سے خود ہی خود انہوں نے ہمیں بنایا اور ہماری پوجا کرنے لگے۔ کتنی حسرت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے، میدان محشر لگے گا اور میدان محشر میں جب لوگوں کا حشر ہوگا، تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں، تمام لوگوں کا حشر ہوگا، تمام کو جمع کیا جائے گا۔ کانوا لہم اعداء، وہ بت ان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ اعداء، دشمن۔ کانو سے مراد ہے وہ بت، لہم ان کے یعنی کافروں کے، اپنے پجاریوں کے۔ کانوا لہم اعداء، وہ بت ان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے یا رب، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے، در حقیقت یہ اپنی نفسانی خواہش کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے دل میں یہ آیا کہ اس پتھر کو پوجو تو یہ ہمیں پوجنا شروع ہو گئے۔ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم تمہارے معبود ہیں۔ تو وہ بت خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے، پوجا پاٹ کے منکر ہو جائیں گے، انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ دنیا میں ان کافروں کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر یعنی ان کافروں پر، کفار مکہ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کی آیتیں کیسی ہیں؟ آیاتنا بینات، ہماری روشن آیتیں، یعنی جب سے قرآن نازل ہوا تب سے اب تک اور اب سے قیامت تک قرآن کی ہر آیت اس قدر روشن ہے کہ کوئی بھی قرآن کی کسی ایک بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ضد اور عناد کی وجہ سے کر دے، جہالت کی وجہ سے کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی عقل کا استعمال کرنے کے بعد اور کوئی بھی قرآن سمجھنے کے بعد اس کی بات کا انکار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی ایک بھی بات وہ جھوٹی نہیں، قرآن کی آیات روشن آیتیں ہیں، اس میں جو بات بیان کی گئی بالکل روشن ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان روشن آیات میں یہ بھی ہے کہ یہ بت معبود ہونے کا حق نہیں رکھتے، یہ بت بے جان ہیں، بے بس ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، وہ حق جو کافروں کے پاس آ چکا، کافر اس حق کے بارے میں کہتے ہیں
ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی کافروں کے پاس جب کوئی جواب نہیں رہتا تو پھر وہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ جو بھی اس قرآن کو سنتا ہے اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ اسلام لے آتا ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کافروں پر ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہتے ہیں، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ قرآن جادو نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن نے بار بار یہ دعوت دی ہے کہ اگر قرآن جادو ہے تو تم بھی اس کی مثل جادو لے آؤ، جادو کی مثل جادو لے آؤ، لیکن وہ جادو نہیں لا سکے۔ ہر جادو کی توڑ ہے، ہر جادو سے اوپر ایک جادو ہے۔ اگر تم یہ کہ تو قرآن جادو ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ من ذالک یہ جادو کرنے والے ہیں، تو تم اس سے بڑھ کر جادو لے آؤ۔ کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ قرآن جادو ہے، کھلا جادو ہے۔ جب اس سے بات نہیں بنی اور ان کی یہ بات نہیں چلی کہ قرآن کو جادو کہہ کر ہم اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، تو پھر کہنے لگے ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کافر کہتے ہیں افتراہ، افترا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ افتراہ، اس نبی نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ بات بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، آج تک انہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، آج تک انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی، نہ انہوں نے کسی سے پڑھا ہے، نہ انہوں نے کوئی بات لکھی ہے۔ اس کے باوجود یہ اولین اور آخرین کی خبریں قرآن کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، تو یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر یہ قرآن حضور نے خود گھڑا ہے تو تم تو فصیح و بلیغ ہو، فصحا، بڑے بڑے فصحا تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے کہو قرآن کی ایک آیت بنا کر لے آئیں۔ تو بڑے بڑے فصحا جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ قرآن کی مثل ایک آیت بھی لانے سے عاجز ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن وہ ضد و عناد کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں افتراہ، حضور نے اسے گھڑ لیا ہے۔ کتنا پیارا جواب دیا گیا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہوگا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا اور جھوٹے کو اللہ سزا دیتا ہے، اگر میں نے یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہوگا بالفرض، تو پھر اللہ مجھے ہلاک کر دے گا، اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے گا۔ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری شان و عظمت کو بڑھا رہا ہے۔ اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری شان و عظمت کو کیوں بڑھاتا اور مجھے یہ معجزات عطا کیوں فرماتا؟ میری شان و عظمت کا دن بدن بڑھتے رہنا اور میرے معجزات میں اضافہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اللہ پر جھوٹ نہیں گڑا۔ اگر میں نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہوتا تو جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے، نہ کہ ان کی شان و عظمت کو بلند کیا جاتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے اپنے پاس سے گھڑا ہوگا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ کے سامنے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور اگر یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور پھر تم اللہ کے کلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، تو تم اپنی خیر مناؤ کہ جب تم اللہ کے کلام کا انکار کرو گے، میری نبوت اور رسالت کا انکار کرو گے، تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اس لیے فرمایا ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، اللہ ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیدون فی، جن باتوں میں تم مشغول ہو، بما تفیدون فی، جو باتیں تم بنا رہے ہو، جن باتوں میں تم مشغول ہو، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اس کے نبی کے بارے میں، اس کلام کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہو، تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کفا بہ، وہ کافی ہے، اللہ کفا بہ، وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت اور نبوت کی گواہی دینے والا کافی ہے۔ اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ بہت بخشنے والا ہے۔ تم توبہ کر لو، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، مجھ پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، اور وہ بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، میری اطاعت اور فرما برداری کرو، مجھ پر ایمان لے آؤ، کفر اور شرک سے توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تمہیں جنت کی اعلیٰ منزلیں عطا کرے گا، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ صوفی حضرت علامہ مولانا عبد القیوم صاحب، جس سے بھی بات چیت چل رہی ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے سیدھے شخص تھے۔ ایک تو ہوتا ہے عالم بڑا تیز ترار ہوتا ہے اور گفتگو میں بڑا ماہر ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے طبیعت کے بھی بڑے سیدھے تھے، انہیں صوفی کہتے تھے۔ یہ جو ہمارے اسلامک یونیورسٹی ہے گلشن میں جو واقع ہے، اس کے پرنسپل تھے، مدنی مسجد کے اندر پہلے تدریس فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت گلستان جوہر بلاک 8 آرکیٹیکٹ سوسائٹی کے اندر جامع مسجد محمدیہ ہے، وہاں امامت و خطابت کرتے تھے۔ اور ماشاءاللہ آج نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک موٹر سائیکل پہ 2 سوار آئے ہیں اور ایک سوار نے اترتے کے ساتھ ہی آپ کے سر پر گولی ماری ہے۔ وقت تو ہر ایک کا مقرر ہے، اگر گولی نہیں بھی مارتا تو وقت تو یہ مقرر تھا، اسی وقت پہ انتقال ہونا تھا، لیکن اللہ جسے مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہے اسے مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے۔ ان کے نصیب میں مرتبہ شہادت تھی۔ مرتبہ شہادت کیا ہے؟ یہ انسان لفظوں میں بیان کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مرتبہ شہادت کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، شہید ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ قیامت کے اندر انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں پہنچے گی۔ عرش الہی کے ماشاءاللہ سائے میں، عرش الہی کے دائیں جانب وہ بڑے عزت و اکرام کے ساتھ لائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو انہیں شہید کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہمارے شہر کراچی سے، ہمارے ملک پاکستان سے یہ ٹارگٹ کلنگ کا اور یہ بد امنی کا جو بھی سلسلہ دوبارہ سے جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ناپاک ارادوں کو، عزائم کو خاک میں ملائے، اور ہمارے شہر کراچی، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک، خصوصاً بالخصوص تیری راہ میں شہید کیے جانے والے علامہ مولانا صوفی عبد القیوم صاحب کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے مالک، انہیں اعلیٰ علیین میں شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے غزوہ حنین کی ارواح کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک ہمیں بھی تیری راہ میں شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ اے مالک ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان اور عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے مالک شعبان کی جتنی ساعتیں باقی ہیں ان کی قدر کرتے ہوئے عبادات میں گزارنے، اور ماہ رمضان کی بہاریں دیکھنا، تراویح ادا کرنا، روزے رکھنا، پورا رمضان عبادات کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔
صحت، قوت، طاقت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔